الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور یہ مقدس و متبرک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دنیا میں تشریف آوری کا یہ مقدس مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اہل عشق و محبت، اہل ایمان پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو کچھ واقعات رونما ہوئے انہیں بیان کیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ساری سیرت جتنا ممکن حد تک ہو سکتا ہے، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. اور اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب امام الانبیاء، رحمت کائنات، خاتم النبیین، جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ عظیم المرتبت رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی امتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. حضرات گرامی، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایک بات عرض کی ہے. قرآن حکیم نے یہ بات بہت واضح بیان کی ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں، کچھ شیطان کے بندے ہیں، کچھ نیکوکار ہیں، کچھ بدکار ہیں، کچھ اہل جنت ہیں، کچھ اہل جہنم ہیں، کچھ مخلص مومن ہیں، کچھ منافقین ہیں. سب قسم کے انسانوں کا ذکر قرآن مقدس نے کیا ہے. تو لا محالہ جب یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن مقدس نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے، تو اس سے لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض وہ لوگ ہوں گے
جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کے احکام کی طرف بلائیں گے، ان کاموں کی طرف بلائیں گے کہ جن میں انسان کی نجات ہے، جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اور یقیناً انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انسانوں کو اس راستے سے روکیں گے اور شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے اس طرف لے کر جائیں گے انسانوں کو۔ یہ بھی انسان ہی ہوں گے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کا راستہ کون سا ہے، خدا نے خود ہی بتا دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلا، پر سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے سب سے پہلے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ سب سے پہلے ہیں۔ اللہ نے اپنے تمام احسانات، اپنا کرم، اپنا فضل انبیاء کرام پر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد ہیں صدیقین، صالح نیک لوگ، سچے لوگ، ان کے بعد ہیں شہداء، اور اس کے بعد ہیں صالحین۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ متقین، محسنین، نیک لوگ، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ ان کے علاوہ لوگ، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کی راہ ہے، یعنی ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، یا ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ کیونکہ انسان دو طرح کی ہیں، تیسری طرح کا کوئی انسان ہے نہیں ہے، یا نیکوکار یا بدکار، یا خدا کے بندے یا شیطان کے بندے، یا نیک پرہیزگار یا فاسق فجار۔ تو اس کی ڈیٹیل تو بہت ہے، لیکن آج میں چند باتیں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک یہ خدا تعالیٰ کی بھی سنت ہے، یہ خدا کا طریقہ خدا نے بیان کیا ہے، تو یہ چیزیں خدا نے بیان کی ہیں، اور یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے، اور یہ صدیقین کا بھی طریقہ، اور یہ صالحین کا بھی طریقہ ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میلاد کا معنی یہ لفظ نکلا ہے ولادت سے۔ ہم کہتے ہیں ولد، مشہور لفظ ہے، پیدا ہونا مشہور ہے، فلاں ولد فلانا، محمد بن ولد محمد رمضان، تو ولد کا معنی پیدا ہونا ہوتا ہے، اور پیدائش کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ آپ لفظ پیدا کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ ایک آدمی پوشیدہ ہوتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، انسان موجود ہوتا ہے بھائی، اس لیے تو پورا ایک انسان باہر آتا ہے نا ماں کے شکم سے۔ اس وقت ہم اس کو پیدائش نہیں کہتے، حالانکہ انسان ماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ناک بھی ہوتا ہے، پاؤں بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتا ہے، پیٹ بھی ہوتا ہے، پشت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس کے ماں، لیکن پیدائش اس کو نہیں کہتے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو پیدائش کا معنی ہے ظاہر ہونا، ولادت کا معنی ہوا ظاہر ہونا۔ اردو میں کہتے ہیں پیدا ہونا، ولادت کا معنی ایک جو چیز پوشیدہ تھی ہماری نظروں سے، ہمارے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، یہ ہے پیدائش کا معنی۔ اب اللہ پاک نے خود اپنے بارے میں تو فرمایا نا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنے بارے میں تو اس نے فرما دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں واحد ہوں. واحد کا معنی میرے مثل کوئی بھی نہیں ہے. وہ نمبر کے اعتبار سے واحد نہیں ہے. واحد کا یہاں معنی ہے اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے. خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بے نیاز کا معنی ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. وہ صرف ایک ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ پاک نے فرمایا لوگو تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو. چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے ذوی العقول ہوں، چاہے غیر ذوی العقول ہوں، وہ جمادات ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، کوئی بھی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو محتاج نہ ہو. کائنات کی ہر چیز محتاج ہے. جو محتاج نہیں ہے نا وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ساری کائنات محتاج ہے خدا کی. کیسے؟ ہر اعتبار سے. پہلی چیز ہے کہ وجود، ایگزسٹنس، وجود میں آنا. وہی چیز وجود میں آئی ہے، چاہے یہ سارے جن کا میں نے ذکر کیا ان کے علاوہ بھی جن کو خدا نے وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا. اگر وہ ارادہ نہ فرماتا تو یہ وجود میں چیزیں نہ آتی. اس نے ارادہ فرمایا تھا وجود میں چیزیں آئی ہیں. تو جب ہر چیز اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے تو اس وجود کو برقرار رکھنے میں بھی خدا ہی کی محتاج ہے. کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اپنا وجود کو کنٹینیو رکھنے کے لیے خود بخود رکھ سکے. اس کو کنٹینیو بھی خدا ہی جب تک چاہتا ہے تو رکھتا ہے. یہ ہے سمد کا معنی. پھر اللہ پاک نے فرمایا لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا. یعنی وہاں پر برتھ والا مسئلہ نہیں ہے خدا کے لیے. خدا تعالیٰ کے لیے برتھ والا مسئلہ نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے. خدا تعالیٰ کے علاوہ ساری کائنات اس کے دو حیثیتیں ہیں. کچھ تو بغیر برتھ کے اللہ نے بنائی ہے، کچھ برتھ والی بنائی ہے. مثلا پانی ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں بغیر برتھ کے. یہ آگے سے کسی چیز کو نہیں جنریٹ کرتے. لیکن انسان ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، یہ آگے جنریٹ ہوتے ہیں. انسان سے آگے انسان، انسان سے آگے انسان. پہلے انسان کو تو خود خدا نے بنایا اور اس کے بعد انہیں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، ابھی تک جاری ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو نہ خود کسی سے پیدا ہوا ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہو، نہ اسے کسی نے بنایا ہے، لیکن ساری کائنات کو وہی بناتا ہے. خود وہ بنا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ خود پیدائش کے اعتبار سے اس کی دو حیثیتیں ہیں. خلق کے اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے، وہ صرف خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. لیکن پیدائش کے اعتبار سے وہ والد بھی نہیں ہے، وہ ولد بھی نہیں ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. اب اللہ رب العزت کی یہ اللہ پاک نے خود ہی اپنا تعارف، اپنی شان بیان فرما دی ہے. اب جو لوگ میلاد النبی کو شرک کہتے ہیں تو سب سے پہلا جھوٹ اور کلیئر جھوٹ یہ ہے کہ یہ شرک کی کوئی شکل ہی نہیں بنتی. کیوں؟ شریک تو تب ہوگا نا جس کو ہم مانیں
کہ نہ وہ خود کسی سے بنا نہ اسے کوئی بنا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے، حضرت سیدہ آمنہ نبی پاک کی والدہ تھیں، وہ بھائی شرک کی طرف سے آ گیا. حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تھیں، حضرت قاسم نبی پاک کے صاحبزادے تھے، حضرت طیب و طاہر حضرت ابراہیم نبی پاک کے صاحبزادے تھے، حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، حضرت ام کلثوم نبی. تو ہم تو ان کے باپ بھی مانتے ہیں، والدہ بھی مانتے ہیں، اولاد بھی مانتے ہیں، مذکر اولاد بھی مانتے ہیں، مؤنث اولاد بھی مانتے ہیں. یہ جو لوگ اہل سنت و جماعت کو میلاد النبی کے حوالے سے شرک کا کہتے ہیں، یہ 101% جھوٹے لوگ ہیں اور اگلے درجے کے جاہل ہیں. بھائی شریک تو ہوتے ہیں جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں. شریک کا معنی یہی ہوتا ہے نا، دو چیزیں ایک جیسی ہوں. تو میلاد النبی کا معنی یہاں سے شرک کدھر سے آ گیا؟ یہ تو شرک کا توڑ ہے. اب بات یہی اتنی یاد رکھ لیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی طرح اور کوئی نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت میں سب سے بلند ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف نبی پاک ہی نبی اللہ کے رسول ہیں، صرف نبی پاک ہی اللہ کے نبی ہیں. اور میں ان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کے نبی رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ کے نبی رسول ہیں. تو شرک کدھر سے آ گیا؟ یہ پوری سورۃ قل هو اللہ احد آپ پڑھے نا، اور ایک ایک آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ایگزامن کرتے جائیں، آپ کو کہیں بھی کوئی شرک نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کی کوئی بھی صفت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کرتے ہو. کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی صفت ہو کسی بھی اعتبار سے، پہلا یہ جھوٹ ہے. مسلمانوں ذرا اپنے دین کو سمجھو اور ان جھوٹے لوگوں کے فریب سے مکر سے بچو. دوسری بات میں نے عرض کیا، اب ہے انبیاء کرام. یوں تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اور اس کی بہت ساری حدیثیں ہیں. یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری ہیں. سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں پر عرض کر کے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا ورنہ میں تفصیل کے ساتھ یہ موضوع عرض کروں. ایسی سارے آج کی لینے جمعہ پڑھنا ہے نا، جی جمعہ پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جمعہ اصل میں کیا ہے؟ ہم نے کل یہ اجتماع کیوں نہیں کیا جمعے کا؟ آئندہ آنے والے ٹمارو سیٹرڈے کو ہم یہ نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آج کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں؟ نو، خدا کا حکم ہے کہ جمعے کے دن نماز، اور پر اس کی کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا. اگر جو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی بات کا پابند نہیں ہے، وہ جب بھی حکم دیتا ہمارے لیے لازم ہوتا کہ ہم اس دن کو، اسی دن کو ہم اس کی عبادت کرتے. مگر اس نے جو ہمیں جمعے کے دن کا حکم دیا، تو جمعہ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ کا معنی ہوتا ہے یہ جماعت، جمع لفظ بولتے ہیں جمع کرنا، جمع سے نکلا ہے. جمع کا معنی ہے یہ جمعہ سارے کیوں جمع کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے. حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، فرمایا اس لیے ایک تو یہ کائنات خدا تعالی نے جمعے کے دن اس کو عدم سے وجود بخشا، اور پھر کائنات کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالی نے جمعے کے دن فرمائی تھی. گویا کہ یہ آج کا اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش، ان کے دنیا میں ظہور کا یہ میلاد النبی ہے. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان نبی کی پیدائش کے شکرانے کے طور پر ہم ہر جمعہ ادا کرتے ہیں. اور یہ میں ایک مولوی یا کوئی میری بات نہیں ہے، اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اگر آدم علیہ السلام کی میلاد ہم ہر ہفتے کریں تو جو مقصود آدم ہے اس کا میلاد کریں تو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ اب آگے چلے. انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
جو دعائیں فرمائی ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں، بتائی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تھیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ میرے مولا، وہ تیرا محبوب، تیرا پیارا مقصود کائنات ہے، جو میرا بھی محبوب ہے، اس نبی کو اس شہر مکہ میں پیدا فرمانا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے نا، پہلے اس بارے میں اٹھا کر ذرا دیکھیں، 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں موجود ہیں۔ ان میں سے آخری دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بھیج انہی لوگوں میں سے، یعنی جو مکے کے باشندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں وہاں پر کوئی باشندہ نہیں تھا، اب وہاں صرف ایک حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں فرمائی نا، اس وقت وہاں پر باشندہ نہیں تھے، لیکن آپ جانتے تھے یہ شہر آباد ہوگا۔ اسی میرے بیٹے کی اولاد میں سے ایک پیغمبر جو مقصود کائنات ہے، یا اللہ پاک وہ تو نے اسی شہر میں بھیجنا ہے، میری ریکویسٹ ہے، میری دعا ہے، تو اسی میں بھیج۔ اچھا، اب یہ دعا کی تقریباً 3000 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ولادت سے 3000 سال پہلے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے جاء، ایک ہوتا ہے عطا، ایک ہوتا ہے والدہ، ایک ہوتا ہے باسن، سب یہ قریب المعنی ہیں سارے الفاظ، ان کا معنی یہی ہوتا ہے، یا اللہ تو بھیج، تو بھیجنا ہے، وہ ہوتا نا ایک یہاں نہیں ہوتا، وہ آ جائے جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کیسا وہ ہو جو ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف پڑھ کر سنائے نہیں بلکہ ان کو یہ آیتیں سمجھائے بھی۔ اسی لیے قرآن حکیم کی تفسیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کسی انسان کو تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف قرآن کو نہیں سمجھانا، یا اللہ پاک ان کے ساتھ حکمت بھی ہے، جو حدیث پاک ہے وہ بھی میرا محبوب ان لوگوں کو بتائے۔ ایک ایک لفظ کی بڑی بڑی تشریح ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرے مولا ان کو ظاہراً بھی پاک کر دے، باطناً بھی پاک کر دے، تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ 3000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ نے بس نے خود فرمایا جی، میلاد کی تھی، میلاد ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیان فرما رہے، اور خود نبی پاک نے فرمایا وہ جو 3000 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کے آنے کی دعائیں کی تھی نا، نبی پاک نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں، میرے لیے وہ دعا تھی۔ اور آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب وہ ہے جن کی عظمتیں، شانیں یہ لوگ پاتے ہیں، یہ یہودی علماء، یہ عیسائی علماء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے لوگ، یہ ناواقف نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، نا آگاہ نہیں ہیں، یہ خود سورہ راف میں اللہ پاک نے فرمایا یجدون مکتوباً، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، مکتوباً عندہم، ان کے پاس، کہاں؟ میری کتاب تورات و انجیل میں۔ میں نے اپنے محبوب کی عظمتیں صرف قرآن پاک میں نہیں بیان کی، میں نے اپنے محبوب کی عظمتیں تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں، باقی کتب سماویہ میں بھی میں نے بیان کی ہیں۔ فرمایا یہ اچھا، یہ سارے اللہ کے نبی
خود انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتابیں تو انبیاء پر اترتی تھی نا، انبیاء کیا اپنی امت کو کتاب عطا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان انبیاء کرام نے بیان کرتے رہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی اللہ کا ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو توحید خدا بندی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ ہر نبی پر فرض تھا، ضروری تھا ہر نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میری توحید، میری شریعت کو بھی بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں اپنی قوم کو تفصیل کے ساتھ بتانا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فتح میں اللہ پاک نے فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ ساری چیزیں ان کی شکل و شباہت، ان کے نشانیاں بھی بیان کی، اور فرمایا یہ یاد رکھ لو، مت اس غلط فہمی کا شکار ہو جانا کہ یہ میرے پاس قرآن ہی میں ان کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں، ان کی کہانیاں، ان کے قصے، ان کی باتیں میں نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، میں نے انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اچھا جناب، میرا خیال ہے ساڈی بھی تو داڑھی سفید ہو ہی گئی ہے نا، تو تھوڑے بھی بے شمار لوگوں دی ہو گئی ہے۔ ایک گل دسو نا جی، اساں نے جدوں بھی محفل میلاد النبی کیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نہیں بیان کیتی، تے جے شان بیان کردا نہ ہی میلاد النبی ہے، اچھا سابقہ نبی تے ساڈے فرق ہی ہے، اور ہر نبی نے کیتا ہے، یہ قرآن پاک حضرت علی اس کے مفسر ہے، یاد رکھیں۔ وہ آندے سے نا آئے گا، اب فرق صرف اتنا ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک بھی موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، وہ نبی آئے گا۔ فرق ہے وہ گلاں کردے سن فیوچر دیاں، ہر نبی نے گل کر کے دیے فیوچر دیا، اللہ دا محبوب آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، خاتم النبیین آئے گا، رحمت عالم آئے گا، اسی کی کہتے ہیں آ گیا۔ تو یہ آئے گا کفر شرک نہیں ہے، تو یہ فیوچر والی گل کوئی غلط نہیں سی، تو یہ ماضی والی گل کدھروں غلط ہو گئی جناب؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سارے نبی کہنا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آیتاں دی تفسیر خود بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے سن نا، جنہاں ویسے دعا منگی سی وہ میں ہی ہاں، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہاں دی خوشخبری سنائی ہے وہ میں ہی ہاں، تے میری ماں نو جس کو مینو جمیا تو اس ویلے ساری کائنات اللہ نے پر نور کر دیتی، روشن کر دیتی، مکے وچ بیٹھ کے تے ملک شام دے محلات تک کس نے میری ماں نے وہ میں ہی ہاں۔ تے خود نبی پاک نے اپنی میلاد بیان کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ انے نو کوئی رنگ نظر نہ آنا تے پھر اس نو اپنی اکھاں دے علاج کرانا چاہیے، رنگ موجود نے دنیا دے اندر۔ اگر کوئی دلی بیماری ہے تو اس کا پھر علاج اللہ ہی کرے، اس کا ساڈے کول کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ کیوں؟ میں اس وقت نہیں، میں اب انشاءاللہ منڈے کو میلاد النبی ہے، وہاں پر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، میرا محبوب آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے، تو بنا آ گیا تو اس سے تو نہ تو میلاد ہے، اور کڑی چیز نہ، میرا پورا قرآن پاک جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آ گیا، اسی بھی کی کہنا آ گیا۔
یہ خدا کی بھی سنت ہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، کسی ایک نبی کی سنت نہیں، ہر نبی کی سنت ہے، تے پچھلیاں قوماں دی بھی سنت ہے، تے صحابہ اکرام دی بھی سنت ہے، تے اولیاء اللہ دی بھی سنت ہے، تے انہاں آیتاں تو تے پورے اس سلسلے تو پوری نبی پاک دی امت نے یہ سمجھیا۔ اس واسطے اس موضوع دے ہوتے ایک دو نہیں اور ایک کل نہیں، یہ ہزاراں تے سینکڑیاں تے صدیاں سالاں تو علماء نے کتاباں لکھیاں نے، جنہاں دی ایک سینکڑیاں کتاباں وچ علماء نے ان چیز نو بیان کیتا۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ پہلے اذان دینا۔